دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کو یہ جاننے کی خواہش ضرور رہتی ہے کہ اس کی موت کیسے ہوگی۔ کئی لوگوں کے سامنے اچھی موت یا بری موت کے پیمانے بھی پائے جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جس شخص کی جان نکل رہی ہوتی ہے اس کے سوچنے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ذہنی حصوں میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام باتوں کا تذکرہ کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز پہلی ترجیح میں مل سکیں۔ دوستو، یہ واقعہ ہے سن 2016 کا، جب اسٹونیا کے شہر میں کچھ ڈاکٹرز ایک مریض کو ECG سکین کر رہے تھے، جسے EEG سکین بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کے دماغ کے اندرونی حصے کو مشین کی مدد سے دیکھ رہے تھے اور اس کی ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے ایک عجیب و غریب شے پر غور کیا۔ اس حوالے سے انہوں نے کچھ نہیں پڑھا ہوا تھا، نہ ہی انہیں کوئی اندازہ تھا، اس لیے انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ دوستو، اس دماغ کے CT سکین میں جو چیز انہوں نے دیکھی تھی وہ آج سے پہلے میڈیکل کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ دوستو، اس مریض کو دماغ کی ایک معمولی سی بیماری تھی اور اس کا چیک اپ بھی روٹین چیک اپ کی طرح ہی تھا، لیکن انہیں یہ اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ ان کی یہ تحقیق میڈیکل سائنسز کو ہلا کر رکھ دے گی۔ دراصل اس مریض کا ابھی چیک اپ چل ہی رہا تھا کہ اس کو دل کا دورہ پڑا اور وہ دم توڑ گیا۔ دماغی سکیننگ کے دوران کسی کی موت کا میڈیکل کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا۔ ڈاکٹرز نے چونکہ یہ ساری سرگرمی ریکارڈ بھی کی تھی، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ جو چیز انہوں نے اس دماغ کی سکیننگ کے دوران نوٹس کی تھی وہ اور کچھ نہیں بلکہ موت کی وجہ سے ہونے والی دماغی تبدیلی تھی، تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، کیونکہ ڈاکٹرز کے لیے موت ایک عام سی بات ہے، کیونکہ ان کے سامنے روز بیسیوں لوگ دم توڑتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ ان کے میڈیکل سائنسز کی ایک بڑی تحقیق ہاتھ لگ چکی تھی، اور یہ بھی تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ چونکہ انہوں نے یہ ساری ایکٹیویٹی ریکارڈ کی ہے، اس لیے مرتے ہوئے جو کچھ بھی اس آدمی کے دماغ میں چل رہا تھا وہ ضرور اس کو ڈی کوڈ کر پائیں گے، یعنی کہ پڑھ پائیں گے۔ اور دوستو، ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ دوستو، مریض ایک کینیڈین شہری تھا اور اسے ایپیلیپسی نام کی ایک بیماری تھی۔ اس کو یہ شکایت تھی کہ اسے بیٹھے بیٹھے دورے پڑنے لگ جاتے تھے، اور وہ انہی کا علاج کروانے کے لیے یہاں پر آیا ہوا تھا۔ وہ لوگ جو ایپیلیپسی کے بارے میں نہیں جانتے انہیں بتاتا چلوں کہ ہماری قومی زبان میں یعنی اردو زبان میں اسے کہا جاتا ہے مرگی۔ دوستو، یہ شخص جو یہاں پر علاج کروانے آ رہا تھا اس کا EEG ٹیسٹ کیا جا رہا تھا۔ EEG ٹیسٹ یعنی الیکٹرو انسیفیلوگرام دماغ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں دماغ کے اندر چلنے والی ایکٹیویٹی کو الیکٹریکلی مانیٹر کیا جاتا ہے۔ اس میں کئی الیکٹروڈز کو انسان کے سر پر رکھا جاتا ہے اور وہ میگنیٹک چارجنگ کے ذریعے برین سیلز کی ایکٹیویٹی کو کمپیوٹر سکرین پر دکھاتا ہے۔ دوستو، انسانی دماغ میں لاکھوں نیورونز پائے جاتے ہیں جو دماغ کا کام اور پیغام جسم کے مختلف حصوں کو پہنچاتے ہیں۔ ان نیورونز کی حرکت سے EEG میں مختلف قسم کی لہریں پیدا ہوتی ہیں جنہیں مختلف نام دیے گئے ہیں، اور ان کی تقسیم ان لہروں کی فریکوینسی کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ ان میں کچھ لہریں انسانی جسم تب پیدا کرتا ہے جب ہم انتہائی پرسکون ہوتے ہیں، کچھ انتہائی پریشانی میں، اور مختلف کیفیات کے لحاظ سے مختلف فریکوینسی کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ انہیں میڈیکل سائنسز نے الفا، بیٹا، گیما، ڈیلٹا اور ایٹا ویز کا نام دیا ہے۔ دوستو، جب ڈاکٹرز اس مریض کی دماغی سرگرمی کو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے جو تبدیلی نوٹس کی وہ انہی ویوز کی مختلف تبدیلیاں تھیں، لہٰذا انہوں نے ریکارڈڈ ایکٹیویٹی نکالی اور اسے ڈی کوڈ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا دماغ اچانک گیما ویوز پروڈیوس کرنا شروع ہو گیا ہے۔ جب ان ویوز کی فریکوینسی کو دیکھا گیا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ اس کیفیت میں جاتی ہیں جب انسان اپنی زندگی کی یادوں کو جمع کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی سائنسدانوں نے مرتے ہوئے لوگوں کی ذہنی کیفیت کو نوٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن اس کینیڈین مریض کی موت سے پہلے اور بعد کی ساری دماغی ایکٹیویٹی نوٹ کی جا چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس مریض کی ریکارڈڈ ایکٹیویٹی کو سائنسدانوں کے پاس بھیج دیا، جنہوں نے 2016 سے 21 یعنی 5 سال تک ان لہروں کا مطالعہ کیا اور حالیہ دنوں میں ان کی رپورٹ جاری کر دی۔ دوستو، اس رپورٹ کے مطابق جب انسان کی موت آتی ہے
تو وہ اپنی پوری زندگی کی یادوں کو سوچ رہا ہوتا ہے۔ ان کی اس تحقیق کی تصدیق کرنے کے لیے آیا انہوں نے صحیح ڈی کوڈ کیا بھی ہے یا نہیں، کئی ایسے مریضوں کی دماغی ایکٹیویٹی کو بھی دیکھا گیا جو کسی بیماری کی وجہ سے مرتے مرتے بچے تھے۔ جب ان لوگوں کی دماغی لہریں ڈی کوڈ ہوئیں اور ان سے اس حوالے سے انٹرویو کیا گیا تو ان کی باتیں اس رپورٹ سے مل رہی تھیں جو ان کے بارے میں ان سائنسدانوں نے مرتب کی تھیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب انہیں لگ رہا تھا کہ موت قریب ہے تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کی زندگی کو ان کے سامنے فلم کی صورت میں چلا دیا ہے۔ اور یہ جواب ایک یا دو مریضوں سے نہیں بلکہ ہر ایک مریض سے ملے تھے۔ ڈاکٹرز نے اس اسکین کی تحقیق میں 5 سال کا طویل وقت لگا دیا اور پھر انہوں نے اتنے لمبے عرصے کے لیے بے شمار لوگ جو مرتے تھے یا پھر جو مرنے کے قریب ہوتے تھے ان پر تجربے اور ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دی۔ اب پیارے دوستو، ایک تو انہیں انتظار تھا کہ اگر کسی اور کی موت بھی اس دوران ہو تو اس ایکٹیویٹی کو اس مریض سے ملا کر دیکھا جائے، دوسرا انہیں اس کی ہر طرح سے تصدیق کرنی، لیکن انہیں کوئی ایک بھی ایسا آدمی نہیں مل سکا چونکہ یہ سب صرف ایک آدمی کی ہی تحقیق سے ملی تھی، اس لیے انہیں کافی وہ کنٹروورشل بھی بنا دیا گیا۔ کئی دوسرے محققین کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ آدمی کئی اور طرح کی بیماریوں میں مبتلا، اس لیے یہ کئی طرح کی دوائیں استعمال کر رہا تھا، اس لیے عین ممکن ہے کہ ان دواؤں کی وجہ سے بھی اس کی دماغی سرگرمی متاثر ہوئی ہو۔ البتہ اس بات پر تمام دنیا متفق ہو چکی ہے کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو اس کی پوری زندگی اس کے سامنے فلیش بیک کی طرح چل پڑتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اگر کسی نے اپنے جیون میں اچھے کام کیے ہوں گے تو اسے اچھا فلیش بیک ہی دیکھنے کو ملے گا، اور اگر کسی انسان کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہوگی تو اس کے سامنے مرتے ہوئے برا فلیش بیک ہوگا اور اسے انتہائی پچھتاوا بھی ہوگا۔ پیارے دوستو، میڈیکل سائنس کے اندر ہر روز کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی جہد پائی جاتی ہے اور لوگ کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کو اندازہ ہو جائے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کی نوعیت ہے تو ہے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کسی طور بھی اپنے آپ کو دور کرنے، قریب کرنے، ختم کرنے یا کسی بھی قسم کی جو چیز سوچتے ہیں اسے بڑی آسانی کے ساتھ دماغ ڈی کوڈ کر سکتا ہے۔ لہٰذا دوستو، اگر آپ چاہیں کہ اس طرح کے کسی دوسرے تجربے کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پر بے شمار ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جن پر اس طرح کا کانٹینٹ موجود ہوتا ہے اور پڑا ہوا ہوتا ہے، جسے آپ نے صرف جانا ہے، اٹھانا ہے اور پھر اس کانٹینٹ کا آپ نے مزہ لینا ہے۔ یقینی طور پہ دوستو، آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی اور آپ نے اس میں سے کچھ نئی چیزیں بھی اخذ کی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا، اور اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ یاد رکھیے پیارے دوستو، دنیا کے اندر انسان کے آنے کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں ہے بلکہ خدائے بزرگ و برتر کے بنائے ہوئے دوسرے انسانوں کے کام آنا بھی ہے۔ بہت مشکل اوقات چل رہے ہیں، مشکل وقت چل رہا ہے، لہٰذا اگر ممکن ہو سکے تو کسی ایک آدمی کی بھی اگر آپ مدد کر سکیں تو اس کی مدد ضرور کیجیے گا، کیونکہ لوگوں کی مدد کرنا ہی انسان کا سب سے حسین تاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر فضل و کرم کرے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔